بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سجدہ جو نہ ہوا اور قیامت تک کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ کہانی ہے انسان کے بننے، شیطان کے جلنے اور اس دشمنی کی جو آج بھی جاری ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ سچ جس سے دنیا بنی اور آزمائش شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں مٹی سے بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور انہیں تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے مگر وہ نہ بتا سکے۔ تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ نام بتاؤ، اور انہوں نے بتا دیے۔ تب اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس لعین نے انکار کیا، تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مگر آپ نے مجھے مٹی کو سجدہ کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ مگر ابلیس نے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی مگر میرے بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہنے لگے تو انہیں تنہائی محسوس ہوئی۔ ایک دن جب وہ سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو ان کے سامنے اماں حوا سلام اللہ علیہا موجود تھے۔ نرم آواز میں حضرت آدم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ تمہاری بیوی ہیں، اللہ نے تمہیں سکون دینے کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی ان دونوں کا نکاح فرمایا۔ حضرت آدم اور اماں حوا جنت کے باسی بنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے یا تمہیں دائمی بادشاہت ملے گی؟ شیطان نے ان سے قسمیں کھا کر کہا،
وہ خیر خواہ ہے اور دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کی ستر کشی زہر ہو گئی، اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر بطور آزمائش انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، مگر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف پائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ غرور تکبر شیطان کی صفت ہے، عاجزی اور سجدہ انسان کی پہچان ہے۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہدایت اس کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گی۔ حضرت آدم کی توبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خطا کے بعد رجوع ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتا ہے۔